محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دلشاد رضا رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسلامی معلومات بائی دلشاد کو۔ حضرات محترم، میرا یہ چینل خالص دینی و شرعی چینل ہے جو ہر روز فقہ حنفی کی بے شمار معلومات مسلسل نشر کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آپ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں تاکہ ہم اسی طرح مزید معلومات ٹھوس دلیلوں کے ساتھ آپ کو بآسانی فراہم کرتے رہیں۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ دوسرا معجزہ ہے جس کو قرآن مقدس نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما رہے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں یعنی کہ وہ چٹیل میدان، نہ تو وہاں سبزہ نہ درخت وغیرہ، ویسے ہی چٹیل میدان، تو اس میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ بٹیر ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے، وہ بھنی ہوئی بٹیریں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو لشکری تھے بنی اسرائیل، تو وہ 12 قبیلے یا 12 خاندان سے تھے، اس لیے 12 چشمے نکلے کہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے خاندان کے لیے ایک چشمہ چن لے اور اس سے پانی پیے، دوسرے کے ساتھ پانی نہ پیے، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعہ ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ حوالہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ۔ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ قرآن مقدس نے جن 3 معجزوں کا بار بار ذکر فرمایا ہے ان میں سے یہ تیسرا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم تو فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، یعنی 12 راستے پیدا ہو گئے، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ حوالہ پارہ نمبر 19 سورہ الشعراء آیت نمبر 61 سے 68 تک۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعہ ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ 2 معجزے اس ویڈیو میں بیان ہوئے، اور ایک معجزہ اس سے پہلے والی ویڈیو بنام عصا اژدہا بن گیا میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسی اور مزید تاریخی اور قرآنی سبق آموز حکایات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔